اردو کو سرکاری اور دفتری زبان حقیقت میں بنائی جائے جیسا کہ دستور میں ہے۔ آپ دیکھیں 60% لوگ صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں، 60% لوگ، اور آپ کی پارلیمنٹ انگریزی میں قانون سازی کر رہی ہے۔ اردو کو عدالت کی زبان بنائی جائے، اردو کو عدالتی فیصلوں کی، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جج کیا کہہ رہے ہیں، فیصلے کیا ہو رہے ہیں، اپنے قوانین سے ہمیں آگاہی ہو۔ 21 لاکھ مقدمات زیر التوا، انصاف وہاں پہ وہ عدالت کے دروازے سونے کے چابی سے کھلتے ہیں، غریب عوام کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو سپریم کورٹ کا بیک لاگ ہے وہ تو فائز عیسیٰ ختم کر لے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ وہ ختم کر لے گا۔ کون سے یہ امیدیں ہیں؟ عدالتی نظام میں ایسی اصلاحات اور ریفارم کرنا کہ عوام کو فری اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس وہ ڈیلیور ہو سکے، مل سکے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عوام سکون کا سانس لیں گے۔ اس وقت بہت کرائم اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ کل آ رہے ہیں۔ اگرچہ کسی قوم کو اٹھانے کی ذمہ داری سب طبقات کی ہوتی ہے، سب طبقات کو مل کر قوم کو اٹھانا چاہیے، ریفارم کرنی چاہیے۔ ریفارم کسی ایک فرد سے نہیں آئے گا، ریفارم کسی ایک طبقے سے بھی نہیں آئے گا۔ ڈیکے بھی ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اور اگر کسی قوم کو اپ لیفٹ کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، تو وہ بھی اجتماعی ایفرٹس کے ذریعے سے ہوگا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو جتنا کہ میں نے ان کو فالو کیا ہے، وہ ایک اپ رائٹ انسان ہے، ایک آنیسٹ انسان ہے، اور ابھی تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ میں ان کے لیے دعاگو بھی ہوں، ان سے ہمیں امیدیں بھی ہیں، پاکستانی قوم کی نظریں بھی ان کی طرف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 چیلنجز ان کے سامنے ہیں۔ اگر وہ یہ کام کر لیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ نمبر ون، اگر وہ عدلیہ کی حیثیت اور اعتماد کو بحال کرے، پہلا چیلنج ان کے لیے یہ ہے، عدلیہ کی حیثیت اور اعتماد کیا۔ عدلیہ کی حیثیت اور اعتماد یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان پر معذرت خواہانہ رویہ نہ ہو۔ اسلام سپریم لا ہے، پاکستانیت کے اوپر فخر کی جائے۔ اسلام اور پاکستان کے حوالے سے اپولوجیٹک اپروچ نہ ہو، اور میں جانتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا اسلام اور پاکستان کے حوالے سے کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہے۔ عدلیہ کی اعتماد اور عدلیہ کی حیثیت کی بحالی، کہ اسلام اور پاکستانیت کے اوپر فخر کرنا، اور غیر سیاسی عدلیہ اور انصاف دیتا ہوا عدلیہ، وہ لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو نظر آنا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سویلین سپریمیسی ہماری دستور کا تقاضا ہے، اور جو انکروچمنٹ ہے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی جو انکروچمنٹ ہے اس کو روکنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے۔ ہائیبرڈ ڈیموکریسی سے اب ایک تقریباً سافٹ مارشل لا کی طرف بات چلی گئی، تو انکروچمنٹ اداروں کی روکنا، سویلین سپریمیسی کو یقینی بنانا، مسنگ پرسنز کا خاتمہ، مسنگ پرسن اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اس کا خاتمہ ملٹری کورٹس کا کسی بھی ڈیموکریسی میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو سویلین سپریمیسی، اداروں کی تجاوزات کو ختم کرنا، مسنگ پرسنز، ملٹری کورٹس، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کیس کو ری اوپن کرنا اور ان کو واپس لانا۔ یہ مسنگ پرسنز کے بارے میں، ملٹری کورٹس کے بارے میں فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے بھی بہت اچھی ایک اپروچ دکھائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس بننے کے بعد وہ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ دوسرا چیلنج ان کے سامنے۔ تیسرا چیلنج یہ ہے کہ جس کے اب ہمیں کچھ آثار نظر آ گئے ہیں، کہ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان حقیقت میں بنائی جائے جیسا کہ دستور میں ہے۔ آپ دیکھیں 60% لوگ صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں، 60% لوگ، اور آپ کی پارلیمنٹ انگریزی میں قانون سازی کر رہی ہے۔ اردو کو عدالت کی زبان بنائی جائے، اردو کو عدالتی فیصلوں کی، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جج کیا کہہ رہے ہیں، فیصلے کیا ہو رہے ہیں، اپنے قوانین سے ہمیں آگاہی ہو۔ 21 لاکھ مقدمات زیر التوا، انصاف وہاں پہ وہ
عدالت کے دروازے سونے کے چابی سے کھلتے ہیں. غریب عوام کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ جو سپریم کورٹ کا بیک لاگ ہے وہ تو فائز عیسیٰ ختم کر لے گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ وہ ختم کر لے گا. کون سے یہ امیدیں ہیں؟ عدالتی نظام میں ایسی اصلاحات اور ریفارم کرنا کہ عوام کو فری اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس وہ ڈیلیور ہو سکے، مل سکے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. عوام سکون کا سانس لیں گے. اس وقت بہت کرائم اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، ایکسٹریمزم اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، طبقاتی تقسیم اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، عدالتی نظام فیل ہے، اس لیے لوگ خود جرائم کی طرف آتے ہیں. تو یہ چوتھا. اور پانچواں یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. بڑے بڑے مافیا، آئی پی پیز. آپ کو پتہ ہے اس سال آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی کیپیسٹی چارجز کیا ہے؟ بجلی نہ بنانے کے پیسے. بجلی نہ بنانے کے پیسے کا نام ہے کیپیسٹی چارجز. بجلی نہ بنانے کے 2200 ارب روپے پرائیویٹ بجلی گھروں کو حکومت پاکستان عوام کے ٹیکس کا دے گی. ایسے غلط معاہدے ہوئے ہیں. یعنی نپرا کے مطابق پانی سے پاکستان جو بجلی پیدا کرتا ہے حکومت پاکستان تمام اخراجات ملا کے جو اس کو خریدتا ہے تو وہ 7.25 روپے ہے. 7.25 روپے. امپورٹڈ فرنس آئل سے جو بجلی بنتی ہے وہ 48.5 ہے. RLNG سے جو بجلی بنتی ہے وہ 51.5 ہے. ایک تو یہ. اور پھر غلط معاہدے. ڈالر میں پیمنٹ. ڈالر اس وقت 60 روپے تھا، 330 روپے 300 روپے. میں ضمانت دے کر کہتا ہوں کسی IMF سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنی دولت اس پاکستان کے اندر خود پڑی ہے.